بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 360 میں سپارہ نمبر 20 سے سورہ عنکبوت کی منتخب کردہ آیات 6 سے لے کر 8 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا۔ کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اور ساتھ ساتھ ترکیبی و تفسیری اغراض و فوائد کو ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اور جس شخص نے جہاد کیا، خواہ جہاد بالحرب ہو یا جہاد بالنفس ہو، تو وہ اپنے ہی فائدہ کے لیے جہاد کرتا ہے، اس لیے کہ اس کے جہاد کا نفع اسی کو ملنے والا ہے، نہ کہ اللہ کو ملنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو جہان والوں یعنی انسانوں اور جنوں اور فرشتوں اور ان کی عبادت سے بے نیاز ہے، اور جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ہم ان کے گناہوں کا ان کے نیک اعمال کے صلہ میں ازالہ کر دیں گے، اور ہم ان کے اعمال کا حال یہ ہے کہ وہ اعمال نیک ہوں، بہترین بدلہ دیں گے۔ احسانہ کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ حسنون کے معنی میں ہے، اور اس کا نسب با جارہ کو ساکت کر دینے کی وجہ سے ہے۔ اور ہم نے ہر انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید کی ہے۔ اچھی تاکید یہ کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرے۔ اگر وہ تجھ پر اس بات کا زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک کرے کہ جس کے شریک کرنے کا تیرے پاس واقعے کے مطابق علم نہیں ہے، تو شرک کرنے میں ان کی اطاعت نہ کر۔ تم سب کو میرے پاس لوٹ کر آنا ہے، پھر میں اس چیز سے تم جو کرتے تھے تمہیں باخبر کر دوں گا، پس میں ہی تمہارے اعمال کی جزا دوں گا۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، اور جو اس کے دین میں کوشش کرتا ہے تو وہ اپنے ہی فائدہ کے لیے کوشش کرتا ہے، بے شک اللہ رب العزت تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ہم ضرور ان کے گناہوں کو ان سے مٹا دیں گے اور ان کے اچھے کاموں کی ضرور ان کو جزا دیں گے۔ جو لوگ دین کے معاملہ میں کوشش کرتے ہیں تو وہ اپنے ہی فائدہ کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے جو شخص اللہ کی اطاعت میں ثابت قدم رہتا ہے اور کفار سے جہاد میں مشغول رہتا ہے تو اس کی یہ تمام سعی اپنے نفس کے لیے ہے، کیونکہ ان تمام نیک اعمال کا ثواب اسی کو ملے گا۔ ان اعمال کا کوئی نفع اللہ کو نہیں پہنچتا، بے شک اللہ تمام جہانوں سے غنی ہے، یعنی اس کو کسی کے عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ابو ذر بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوا اس کے جس کو میں ہدایت دوں۔ تم مجھ سے ہدایت کا سوال کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔
تم سب فقیر ہو سوائے اس کے جسے میں غنی کروں۔ تم مجھ سے رزق کا سوال کرو، میں تمہیں رزق دوں گا، اور تم سب گناہ گار ہو سوائے اس کے جسے میں عافیت سے رکھوں۔ تم مجھ سے جس کو یہ یقین ہو کہ میں گناہ بخشنے پر قادر ہوں، وہ مجھ سے بخشش کا سوال کرے، میں اسے بخش دوں گا، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور اگر تمہارے اول اور آخر، زندہ اور مردہ، تار اور خشک مل کر میرے بندوں میں سے سب سے بڑے متقی اور پرہیزگار کے دل کے مطابق ہو جائیں تو میرے ملک میں مچھر کے پر کے برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اگر تمہارے اول و آخر اور زندہ و مردہ، تر اور خشک مل کر میرے بندوں میں سے سب سے فاسق و فاجر کے دل کے مطابق ہو جائیں تو میرے ملک میں مچھر کے پر کے برابر کمی نہیں ہوگی۔ اور اگر تمہارے اول و آخر، تمہارے زندہ و مردہ، تر اور خشک مل کر ایک میدان میں جمع ہو جائیں، پھر تم میں سے ہر انسان اپنی تمام آرزوؤں کا سوال کرے اور میں ہر شخص کے سوال کے مطابق عطا کروں، تو میرے ملک سے صرف اتنی کمی ہوگی جیسے تم میں سے کوئی شخص سمندر میں سوئی ڈبو کر نکال لے، کیونکہ میں جواد اور واجد اور ماجد ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں۔ میری عطا میرا کلام ہے اور میرا عذاب بھی میرا کلام ہے۔ جب میں کسی کام کا ارادہ کرتا ہوں تو فقط اتنا کہتا ہوں ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ہم ضرور ان کے گناہوں کو ان سے مٹا دیں گے اور ان کے اچھے کاموں کی ضرور ان کو جزا دیں گے۔ گناہوں کو مٹانے سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ گناہ کے ارتکاب کے بعد جو دل میں ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے، اس نقطہ کو مٹا دیا جائے گا، یا فرشتوں نے اس کے صحائف اعمال میں سے جو اس کے گناہ لکھے ہوئے ہیں ان کو مٹا دیا جائے گا، یا پھر یہ کہ مغفرت اور بخشش سے کنایہ ہے اور ان کے اچھے کاموں سے مراد ان کی عبادات ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ انہوں نے زمانہ کفر و شرک میں جس قدر گناہ کیے تھے ان سب کو مٹا دیا جائے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے زمانہ کفر اور اسلام کے سب گناہوں کو مٹا دیا جائے۔ جمہور کے نزدیک کفر اور شرک کے زمانہ میں کیے گئے نیک کام بھی مقبول نہیں ہوتے، اس لیے ان کے صرف ان ہی کاموں کی جزا ملے گی جو انہوں نے اسلام لانے کے بعد کیے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ زمانہ کفر میں کیے ہوئے نیک کاموں پر بھی انہیں جزا ملے گی۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا۔ اور اے مخاطب، اگر وہ تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ اس چیز کو شریک قرار دے دے جس کا تجھے علم ہی نہیں، تو ان کی اطاعت نہ کر، میری ہی طرف تم سب نے لوٹنا ہے، پھر میں تم کو خبر کر دوں گا کہ تم کیا کرتے تھے۔ اس آیت مقدسہ اور سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 72 حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی ماں حمنہ بنت ابی یوسف کے متعلق یہ تینوں آیات نازل ہوئی ہیں۔ جب حضرت سعد بن ابی وقاص مسلمان ہو گئے، حضرت سعد سابقین اولین میں سے تھے اور اپنی ماں کے ساتھ بہت نیکی کرتے تھے۔ ان کی ماں نے کہا یہ کون سا دین ہے جو ابھی ظاہر ہوا ہے، اور اللہ کی قسم میں اس وقت تک کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی جب تک تم اپنے سابق دین کی طرف رجوع نہیں کرو گے، ورنہ میں مر جاؤں گی، اور تم کو ہمیشہ یہ تانا دیا جائے گا کہ تم اپنی ماں کے قاتل ہو۔ پھر ان کی ماں نے پورا دن کھائے پیے اور آرام کیے بغیر گزار دیا، پھر اس نے دوسرا دن بھی اسی طرح گزار دیا۔ پھر حضرت سعد ان کے پاس گئے اور کہا اے اماں، اگر آپ کے پاس 100 زندگیاں بھی ہوتی
اور آپ اسی طرح ایک ایک کر کے ان زندگیوں کو ختم کر دیتی، پھر بھی میں اپنے دین کو ترک نہ کرتا۔ آپ چاہیں تو کھانا کھائیں اور نہ چاہیں تو نہ کھائیں۔ جب ان کی ماں حضرت سعد کے سابق دین کی طرف لوٹنے سے مایوس ہو گئی تو پھر انہوں نے کھانا پینا شروع کر دیا۔ اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں اور اللہ نے حکم دیا کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کریں اور حسن سلوک کریں، اور وہ اگر اللہ کا شریک بنانے کا حکم دیں تو اس حکم میں اطاعت نہ کی جائے۔ یہ حدیث کچھ تغیر الفاظ کے ساتھ بھی مختلف کتب کے اندر مذکور ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت میں خصوصیت کے ساتھ صرف اللہ کا شریک بنانے کی ممانعت ہے، کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے اور ناقابل مغفرت ہے، ورنہ اللہ کی کسی بھی معصیت میں ماں باپ کی یا کسی بھی مخلوق کی اطاعت کرنی جائز نہیں ہے۔ حدیث مقدسہ میں ہے، حضرت علی بیان کرتے ہیں نبی کریم نے ایک لشکر بھیجا اور اس لشکر پر ایک شخص کو امیر مقرر کر دیا۔ اس نے آگ جلائی اور لشکر سے کہا کہ اس آگ میں داخل ہو جاؤ۔ بعض نے اس آگ میں داخل ہونے کا ارادہ کیا اور دوسروں نے کہا ہم نے آگ سے ہی تو فرار اختیار کیا ہے۔ پھر انہوں نے نبی کریم سے اس واقعے کا ذکر کیا تو جن لوگوں نے اس آگ میں داخل ہونے کا ارادہ کیا تھا ان سے آپ نے فرمایا اگر تم اس آگ میں داخل ہو جاتے تو قیامت تک اسی آگ میں رہتے، اور دوسروں سے فرمایا معصیت یعنی اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہے، اطاعت صرف نیکی کے اندر ہوتی ہے۔ والدین کی اطاعت کے متعلق بہت سی احادیث مبارکہ کتب احادیث میں ملتی ہیں۔ حضرت معاویہ بن جاہمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت جاہمہ نبی کریم کے پاس آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے پاس مشورہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا تمہاری ماں ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا پھر اس کی خدمت کرو کیونکہ جنت اس کے پاؤں کے پاس ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں ایک شخص رسول اللہ کے پاس آیا اور اس نے جہاد کی اجازت طلب کی۔ آپ نے پوچھا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا پھر ان کی خدمت میں جہاد کرو۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتی ہیں کہ میری ماں میرے پاس آئیں اور وہ رسول اللہ کے عہد میں مشرکہ تھیں۔ میں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ میری ماں اسلام سے اعراض کرنے والی ہیں، آیا میں ان سے ملوں؟ آپ نے فرمایا تم ان سے لازمی ملو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ایک شخص نے نبی کریم کے پاس آ کر عرض کیا یا رسول اللہ میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے، کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا کیا تیری ماں ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا تیری خالہ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا اس کے ساتھ نیکی کرو۔ آئیے طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں اغراض و فوائد کی طرف۔ احسن کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ یہ نزع خافض کی وجہ سے منصوب ہے، اصل میں بھی احسانہ تھا۔ عیسیٰ ذا حسن کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حسناً وسینا کے مصدر محذوف کی صفت ہے حذف مضاف کے ساتھ۔